جو ہم میں سے 4 لفظ پڑھ جائے جدید تعلیم کے تو وہ اسلام کو تو بس صرف نانسنس ہی سمجھتا ہے، معاذ اللہ، سمجھتا ہے کہ میں سینسیبل ہو گیا ہوں اور میرے بوڑھے ماں باپ جو تھے they were all nonsense، کہ جو یہ اسلام پر بلیو کرتے تھے، معاذ اللہ میں سیاںا ہوں۔ اصل جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ ان سے پاکستان کی جو مسلمانوں کی زبوں حالی کا کبھی آپ یعنی پوچھیں کہ جی پڑھے لکھے آدمی ہیں تو کیا تجزیہ ہے آپ کا حالات کے بارے میں، تو ایک کامن آپ کو آنسر ملے گا ان کی طرف سے کہ جب تک سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم آگے نہیں بڑھتے اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں۔ اور بڑا بعض اوقات تو مجھے ہنسی آتی ہے یعنی ان کی سادگی پر کہ بس اب چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، بس سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائیں گے تو دنیا پر ہم جو ہے وہ حاوی ہو جائیں گے، جیسے باقی ویسٹ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا آرام سے کہ ذرا تم بھی ہمارے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤ، جب تک ہم وہاں پہنچے گے وہ وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ لیکن یہ کامن سوچ ہے، یعنی اس کے اندر ڈیپتھ میں سوچ دیکھیں کہ اللہ از نو ویئر، وہی از نتھنگ۔ اصل جو علم ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے۔ اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم میں آگے ہیں تو یو آر ایوری تھنگ، اور اگر آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے یو آر نتھنگ۔ تو یہ دجالی تہذیب ہے، ایک دجالی تہذیب ہے جو اس وقت چھائی ہوئی ہے، اور عیسائی مسلمان ان جنرل وہ اس تہذیب کے ڈسے ہوئے ہیں۔ تو 4 لفظ پڑھ لے ذرا انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے تو یہ یعنی لٹریچر اور یہ وہی یہ سب چیزیں جو ہیں معاذ اللہ ایسے ہی بیکار سی نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ جو کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص جو ہے وہ دجال سے جا کر ملے گا، اسے بڑی خوش فہمی ہوگی کہ میں مومن ہوں، لیکن اس سے ایک ملاقات کرے گا یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید تہذیب کی ایک کتاب پڑھے گا، ایک لیکچر سنے گا، تو اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے کہ یا واقعی اللہ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ تو یہ ہے وہ کفر کے جو ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اس جو تہذیب ہے جو خدا سے انسان کو دور کرتی ہے، اللہ سے انسان کو دور کرتی ہے، اس کا توڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید بالخصوص سورۃ الکہف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری حمد، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں کوئی پیچیدگی نہیں چھوڑی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ یعنی کدی کہتے ہیں نا عوج کہتے ہیں ٹیڑھ کو، یعنی مراد کیا ہے، یعنی کوئی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ نہیں ہے، اینڈ اسٹریٹ اس کی ہدایت جو ہے بڑی واضح کر دی ہے، نو کنفیوژن ایٹ آل، قیمن بالکل سیدھی کھڑی، لینذر باسا شدیدا، تاکہ وہ خبردار کرے ایک بڑی جنگ سے، من لدنہ جو اللہ کی طرف سے مسلط ہوگی، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور خوشخبری دے مومنوں کو کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ اس میں اس اجر کو پاتے رہیں گے ہمیشہ، اسی میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کرے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اب یہ جو دجالی تہذیب ہے، یعنی المسیح الدجال وہ تو ہوگا یہودی، لیکن یہ جس دجالی تہذیب کا تعارف میں نے آپ کو کرایا ہے، اس تہذیب کو پروموٹ کرنے والے جو ہیں وہ عیسائی ہیں، تو ان کو وارن کرے، کیا وارن کرے، ما لہم بہ من علم، جس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے بڑوں کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یعنی آج بھی پوری بائبل آپ پڑھ جائیں، اس بائبل میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ ایٹ دی موسٹ جو آپ کو ملے گا وہ کیا ہے
میرا اور تمہارا آسمانی باپ، اس میں کوئی غلط بات معلوم نہیں ہے. یعنی میرا تمہارا سب کا کہہ دو کہ اللہ قرآن میں حدیث کے اندر بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفیق ترین باپ کی طرح ہے. تو میرا اور تمہارا سب کا کہہ دیا تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے. لیکن جب آپ اسپیسیفکلی کہیں گے کہ اللہ کا بیٹا تو پھر اس میں شرک پیدا ہوتا ہے. کلمت کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یعنی وارننگ کیا دیں کہ بہت بڑی بات ہے جو اپنی زبانوں پر لا رہے ہیں. ان یقولون الا کذبا، کہ وہ جھوٹ بک رہے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی کیا آپ ان کے پیچھے رنج میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ وہ اس قرآن پر، اس کلام پر ایمان نہیں لا رہے. زیادہ پریشان نہ ہو آپ اس سے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اب پوری سورت کا وہ جو اصل مضمون ہے جو وہ دجالی فتنے سے متعلق ہے وہ یہ آیت ہے. یعنی پہلے رکوع میں عنوان کے طور پر آ گئی یہ آیت کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقیناً زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے اسے انتہائی پرکشش بنا دیا ہے. زینت کہتے ہیں نا کشش والی چیز کو. کبھی اس کا ترجمہ آپ کو زیور ملے گا، کبھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ کشش ملے گا، کبھی زیبائش ملے گا. تو ایسی چیز جو دل کو لبھائے وہ زینت ہوتی ہے. تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، فرمایا کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس کے رہنے والوں کے لیے انتہائی پرکشش بنا دیا ہے، لبھا دینے والا، کھینچ لینے والا. لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سورہ ملک کے آغاز میں فرمایا نا تبارک الذی بیدہ الملک، انتہائی بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اب وہ آزمائش، اس کا جو یعنی میتھڈالوجی ہے وہ یہاں بیان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کیسے کی ہے کہ اس زمین اور اس زمین پر جو دسترخوان اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے نعمتوں کا، وہ اتنا پرکشش ہے، اتنا پرکشش ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آخرت کی چاہت انسان میں پیدا ہی نہیں ہونے پاتی. کشش جو ہے دنیا کی، یعنی دنیا اور آخرت کا کمپیرزن ہے نا، اس کے لیے ہر زبان میں محاورے، اے جان مٹھا دعا کس ڈٹھا. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے، یعنی جنت میں ذکر ہے عمدہ غالیچوں اور بستروں کا، تو کیا دنیا میں ایسے بستر، ایسے قالین اور غالیچے نہیں ہیں؟ جنت میں ذکر ہے حوروں کا، کیا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حسن جو ہے اس کو پھیلایا ہوا نہیں ہے؟ اور جوں یہ تہذیب آگے بڑھتی ہے وہ اس کو زیادہ ایکسیسیبل بنائی چلی جاتی ہے تاکہ کسی کو وہ حوروں کا خیال ہی نہ آئے. پھر مشروبات، قرآن مجید کہتا ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی ہوں گی اور طرح طرح کے مشروبات کی ہوں گی. ہمارے ایک بزرگ دوست ہے امریکہ میں، وہ بڑی مزے کی بات کہا کرتے ہیں کہ جی کئی لوگ جو ہے امریکہ میں رہتے ہیں پھر پروگرام بناتے رہتے ہیں کہ جی بس ہم چلے جانا پاکستان. ڈاکٹر صاحب کے بچے بھی وقتاً کہتے ہوں گے لیکن آتا کوئی نہیں. اس پر وہ تبصرہ کیا کرتے ہیں کہ جیڑی عورت امریکہ چاہ کے 6 قسم کے جوس پی لے مڑ کے پاکستان نہیں جاتی. اب جنت کے مشروبات کس ڈٹھے، لیکن یہ تو پینے کو مل رہے ہیں نا. تو دنیا کی جنت کی ہر نعمت جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ
دنیا میں سامنے پڑی ہوئی ہے. اور جنت ارضی کہتے ہیں نا، امریکہ کو جنت ارضی کہا جاتا ہے، زمین کی جنت. اور پھر امریکہ سے بھی آگے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جو وہاں گیا ہے وہ کہتا ہے امریکہ بھی کوئی چیز نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو وہ نعمتیں جس طریقے سے وہاں پر بچھی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بڑا سٹرونگ ایمان انسان کا ہو قرآن مجید پر، تب انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے جنت کی طلب کر سکتا ہے، ورنہ انہی میں الجھ کر رہ جائے گا. بڑے خوبصورت اشعار ہے علامہ اقبال کے کہ اس جہان رنگ و بو کو گلستاں سمجھائے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھائے تو، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو، دل نہ لگاؤ، او عابر سبیل، یا راستہ گزرنے والا مسافر، یعنی جیسے کوئی سرائے میں قیام کرتا ہے، کسی ہوٹل میں رات گزارتا ہے. اب وہ ہوٹل نامراد کو بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر دیا کمرے کو کہ وہاں بھی رہنے کو جی چاہتا ہے. یعنی کوئی ایسا معاملہ جس میں وہ آخرت یاد آئے، اس کا کوئی امکان اس تہذیب نے نہیں چھوڑا. تو دجل، دھوکہ، فریب، امیٹیشن، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اتنا زیادہ سجا کر پیش کر دینا، اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی نے امتحان کے لیے کیا، لیکن اس تہذیب نے آ کر، دجالی تہذیب نے آ کر اس کو اور زیادہ انفلیٹ کر دیا، اس میں ہوا بھر دی کہ اب اس کے ہوتے ہوئے آخرت کا خیال بھی آلموسٹ آنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا. تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو اس کے رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. لیکن ہے یہ سب عارضی. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم اس کو ایک دن ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ غار اور لوح والے، تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے، بڑی دلچسپ نشانیوں میں سے تھے. یس دیور، کون تھے اصحاب کہف؟ یہ کچھ نوجوان تھے، آگے تفصیل آ رہی ہے، کہ جنہیں اللہ پر اتنا ایمان تھا کہ پورے معاشرے نے اور یہاں تک کہ بادشاہ وقت نے بھی انہیں مجبور کیا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو. انہوں نے کہا نو وے، بھاگ گئے شہر سے، غار میں جا کے پناہ لے لی، اور اس غار میں اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال سے زائد تک سلا دیا، ایک نشانی بنا دیا آنے والوں کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے. اس کے بالکل اپوزٹ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ بہت بڑے بادشاہ تھے، اس کے باوجود اللہ کے بندے تھے. تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ولفت فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. جب وہ نوجوان غار میں جا کر رہے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں اپنے پاس سے ہدایت کا سامان عطا فرما دے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے ان کو غار میں کئی سال تک سلا دیا، یعنی کانوں پر تھپ تھپانا، یہ محاورہ ہے کسی کو سلانے کے لیے. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ان کو جگا کر اٹھا دیا تاکہ ہم معلوم کریں کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے تھے. ای الحزبین احصی، کہ دونوں جماعتوں میں سے کس کو زیادہ یاد ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے تھے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں ان کا قصہ سچ سچ.
انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یقیناً وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر ہم نے انہیں ہدایت میں اور زیادہ ایڈوانس کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا، ہم اللہ کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بڑی بعید از عقل بات ہوگی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم جو ہے یہ اللہ کے سوا اوروں کو الہ بناتی ہے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اور اس بات پر وہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور جب تم نے ان مشرکوں سے جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے تھے علیحدگی اختیار کر لی اور کہا کہ غار میں جا رہو، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تو تمہارا رب اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا تمہارے لیے، وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان مہیا کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور سورج جب نکلتا تھا تو دھوپ ان کے داہنی جانب سے سمٹ جاتی تھی، وَإِذَا غَرَبَت تَغْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو وہ ان کے بائیں جانب سے کترا کر گزر جاتا تھا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس کے بالکل کلیفٹ کے اندر تھے، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جو جسے اللہ راہیاب کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتلانے والا نہ پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یعنی وہ جب غار میں سوئے ہوئے تھے تو تم سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں دائیں بائیں بدلتے رہتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور یوں ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے لگا، کم لبثتم، بھلا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو باقیوں نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، یعنی کچھ بحث کے بعد انہوں نے کہا چھڈو اس گل نوں، کتنی دیر ٹھہرے ہو۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، تو اپنے میں سے ایک کو بھیجو، یعنی کوئی چاندی کا سونے کا جو بھی سکہ تھا رائج اس وقت، ورق دے کر کہ وہ ذرا اچھا صاف ستھرا کھانا ڈھونڈ کر لے کے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور he should be very very careful۔ وَلَا يُشِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو، بالکل اننون آدمی کی حیثیت سے جائے، چپکے سے جائے اور کھانا لے کے آ جائے، کسی سے فالتو بات نہ کرے تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ ہم وہی لوگ ہیں کہ جو غار میں جا کے چھپے ہوئے ہیں۔ بٹ دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ ہمیں تو 300 سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ ہوا یہی کہ اب وہ جا کر وہ سکہ یا وہ ورق اس نے جا کر پیش کیا تو 300 سال پرانا تھا، تو ایک دم کہتے ہیں یہ کیا دے رہے ہو؟ تو پیسے دے رہا ہوں۔ تو اب ادھر ارد گرد کے لوگ آ گئے اور فوراً وہ ایکسپوز ہو گئے، کیوں ہو وہ ہسٹری میں موجود تھا کہ کچھ آدمی جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے اس چیزیں میں، تو وہ شخص تو فوراً بھاگ کر غار میں گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا لیا، لیکن پھر کسی کو وہ ملے نہیں۔ وَلَا يُشْرِكَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور دیکھنا کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم تک پہنچ گئے، يَرْجُمُوكُمْ، تو تمہیں سنسار کریں گے، أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا تمہیں اپنے مذہب میں واپس لے آئیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور پھر تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا
تاکہ انہیں پتہ چل جائے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، کہ اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ آپس میں جھگڑنے لگے اس بات پر، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کسی نے کہا اس پر یادگار تعمیر کرو، عمارت بناؤ۔ ربهم اعلم بہم، ان کا رب انہیں خوب جانتا تھا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، اور وہ لوگ جو غالب آئے انہوں نے یہ کہا کہ اس پر کوئی مسجد یعنی کوئی عبادت گاہ تعمیر کرو، یہ نیک لوگ تھے، ان کی یاد جو ہے وہ کوئی مسجد ہونی چاہیے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تو کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 5 تھے اور چھٹا کتا تھا۔ رجما بالغیب، ایسے اٹکل کے تیر چلاتے رہتے ہیں۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہم، کہہ دو کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کے بارے میں۔ ما یعلمہم الا قلیل، اور وہ اس کے بارے میں کم ہی جانتے ہیں۔ فلا تماری فیہم الا مرام ظاہرہ، اور وہ اس معاملے میں صرف سرسری سی گفتگو کر رہے ہیں، حقیقت حال انہیں معلوم نہیں ہے۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی اور نہ ہی ان کے بارے میں سے کسی سے کچھ دریافت کرنا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کی شے پر کچھ سوال پوچھے تھے۔ ایک سوال کل گزر گیا، روح کیا ہوتی ہے۔ ایک سوال تھا کہ یہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے کہا کل بتا دوں گا، یعنی ازیومنگ کہ وہی آئے گی تو بتا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، حالانکہ آپ کے دل میں تو یقیناً یہ ہے ہی ہے، بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہی ہے، لیکن ہم آپ ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی کا ایک مقام ہے، اللہ اپنے نبیوں کو بالکل 100% رکھنا چاہتا ہے، 0.001% بھی ان کی کمی جو ہے اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ لہذا وہی نہیں آئی، آج نہیں آئی، کل نہیں آئی، پرسوں نہیں آئی، روز پوچھ رہے ہیں آ کے دسو جی پھر 2 ہفتے کے بعد وہی آئی، اور پھر یوں وہی آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کر لو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، اور کہو کیا جب میرا رب مجھے راستہ دکھا دے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتا کر۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 300 سال رہے اور اس پر 9 ایڈ کر لو۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے تمام راز اسی کے پاس ہیں۔ ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ، وہ سب سے عمدہ سننے والا، سب سے عمدہ دیکھنے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، اور اس کے سوا نہ تو کوئی حمایتی ہے تمہارا۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور تلاوت کرو جو کچھ وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے کتاب میں۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ کے سوا کہیں اور پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، یہ بڑا مشکل معاملہ، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب والد کو اس کے بیٹے کے سامنے دادا ڈانٹ رہا ہو تو بیٹے کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے،
اب یہ جو اوپر والی بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گائیڈ کر رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اس کو بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اور اس قبائلی معاشرے میں اگر قبائل کے سردار بڑے جو ہیں وہ کنونس نہیں ہوتے، اس راستے پر نہیں آئے، تو نو اچیومنٹ از پاسبل۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جینوئنلی جو سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انہیں اہمیت دیتے تھے، لیکن وہی بات کہ وہ 1000 میں سے 999.9 پر بھی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس پر بھی ٹوک دیا جاتا تھا۔ اسی کا یہ مضمون قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آیا ہے، سورہ ہجر میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہی مضمون ہے پھر آ رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور صبر کے ساتھ لگائے رکھ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، ان سے اپنی آنکھوں کو نہ پھیرنا۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تو بھی دنیا کی زیب و زینت سے متاثر ہو گیا ہے؟ کیا تو بھی دنیا کی زیب و زینت کو پرسو کرنے لگا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت ڈکٹیشن لینا اس سے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے وہ چلتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے نکلا ہوا ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ ایک کردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے، یہ بظاہر بڑا میٹھا کردار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتا جاتا رہتا تھا، اور بغیر فیس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیتا رہتا کہ اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کچھ میڈیشن کروں، آپ بھی تو بہت ہی زیادہ ریجڈیٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ تو ذرا آپ رکھیں ڈھیلا معاملہ، اور ذرا ان کو جو بڑے لوگ ہیں ذرا ان کو انٹرٹین کریں، ذرا ان کو لفٹ شفٹ کرائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی کہ نہیں کرائی یہ تو بہت دور کی بات ہے، خیال بھی آیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ٹوک دیا کہ نہیں، بی کنٹینٹ ود دوز جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے، ڈونٹ لسن ٹو ہم۔ اچھا، دلیل اس کی کیا تھی کہ آپ تھوڑے سے نرم پڑیں، ذرا ان بڑوں کو لفٹ شفٹ کرائیں تو یہ آپ کو ماننے لگیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ بڑی سخت آیت ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور جو حق آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے آپ وہی بیان کیجئے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کرے، کھاوے کھسما دبا ہو جائے۔